بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 26 تاریخ ہے۔ مغرب بعد جو رات شروع ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی۔ گزشتہ 2-3 جمعہ کے بیان میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ مشہور بات تو یہی ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی، لیکن مستند روایات سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس بارے میں انشاءاللہ مزید بات کل جمعے کے بیان میں ہوگی۔ آج جو آپ کے سامنے وہ عرض کرنا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بہت انتہا پسند واقع ہوئے۔ دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت انتہا پسند واقع ہوئے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ شب معراج کی رات کو کسی قسم کی کوئی بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور گویا کہ دوسروں کو اس چیز سے روکتے ہیں کہ تم آج کی رات کسی بھی طرح رات کو عبادت کے اندر شریک نہ ہو، یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اس طرح ایک طرف وہ طبقہ ہے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اس رات کے من گھڑت فضائل بیان کرتا ہے کہ اس رات میں ایسے نماز پڑھنے سے ایسے ملے گا، ایسے ذکر کرنے سے ایسے ملے گا۔ تو دو گزارشات ہیں۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شب معراج کی رات عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جس طرح ہر رات ہے سال کی، اس طرح شب معراج کی رات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اگر 27 رجب کو ثابت بھی ہو جائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اس لیے مختلف قسم کی نمازوں کو بنا کر پیش کرنا اور ان کے اوپر پھر لوگوں کو لانے کے لیے اصرار کرنا کہ بھائی آپ ضرور پڑھیں ایسی نماز، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں اعتدال کی راہ اپنائیں، اعتدال کی راہ اپنائیں۔ ہم نہ تو اس انتہا پہ جئیں کہ سب غلط کر دیں، اور نہ اس انتہا پہ جئیں کہ من گھڑت باتوں کو بھی ثابت کر دیں۔ اعتدال کی راہ اپنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفل نمازوں کے بارے میں جتنے طریقے منقول ہیں، ان تمام طریقوں سے معراج کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو، کسی بھی رات میں نوافل پڑھنا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے عبادت کرنے کے لیے کسی رات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ ہمارے علماء معراج کی رات کو، شب برات کی رات کو، ان راتوں میں عبادت سے منع اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ویسے ہی اللہ کی عبادت سے دور ہیں۔ اگر اس بہانے تھوڑا اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں انشاءاللہ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو کوئی سی بھی عبادت کرنا ہے کرے، اور جمعے کی رات بھی ہے، بہت مبارک رات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر جب بعد میں توبہ استغفار کی تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کرے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں انشاءاللہ ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمعے کی رات کے انتظار میں یہ کہا تھا کہ میں ان قریب استغفار کروں گا، کیونکہ جمعے کی رات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی۔ تو جمعے کی رات ہے، عبادت کریں۔ ہر طرح کی نماز جو سنت سے مطابقت رکھتی ہے اس کو آپ پڑھیں۔ نوافل 2-2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4-4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت سے زیادہ نوافل ایک سلام سے نہ پڑھے جائیں۔ 4 رکعت سے زیادہ نوافل ایک سلام سے نہ پڑھے جائیں۔ ایک ساتھی نے مجھے آج ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا تھا کہ بھائی 12 رکعت نوافل ایک سلام سے پڑھے اور فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت فلاں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں نوافل کے 2 ہی طریقے ملتے ہیں، 2-2 رکعت کر کے،
یا 4 رکعت کر کے، اور اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت 2 رکعت کر کے پڑھنے کی تھی، تو اس لیے آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھنا پڑھیے، جمعے کی رات ہے، برکت والی رات ہے، جتنا پڑھنا پڑی، اور آپ 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو بہت لمبی نماز پڑھنی ہو، طویل نماز پڑھنی ہو، تو وہ نماز کے ارکان کی مقدار بڑھا لے، تلاوت زیادہ کرے، رکوع میں زیادہ دیر تک رکے، سجدے میں زیادہ دیر تک رکے، اس کی مقدار بڑھا لے، رکعتوں کی تعداد نہ بڑھائے ایک سلام کے ساتھ۔ تو 4 رکعت سے زیادہ جو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی جو نمازیں مختلف فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ اس طرح کی نمازیں جو آ رہی ہیں، تو ان نمازوں میں بس اس چیز کا خیال کریں کہ 2 رکعت اور 4 رکعت ایک سلام سے تو پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک فائدہ ہی دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے 8 رکعت کا آپ کو کہا ہے، 6 کا کہا ہے، 10 کا کہا ہے، 12 رکعت کا کہا ہے کہ ایک سلام سے پڑھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، خلاف سنت ہے۔ جو عبادت کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، جو عبادت نہیں کر رہے انہیں برا نہ سمجھیں، کیونکہ نفل عبادت ہے، نفل عبادت ہے۔ نفل کوئی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ادا کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ فرض چھوڑنے والا گناہ گار ہے، فرض چھوڑنے والا گناہ گار ہے، واجب چھوڑنے والا گناہ گار ہے، سنت مؤکدہ چھوڑنے والا گناہ گار ہے، لیکن نوافل چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔